بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہاوت مشہور ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں، مگر آپ غریب فوت ہوئے ہیں تو اس کے ذمہ دار یقیناً آپ ہیں۔ اس شخص کی زندگی کا قصہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس کو اپنے مالک نے دو چیزوں کی پیشکش کی، ایک 20 سال کی پرکشش تنخواہ یا ایک نصیحت جس کے 3 حصے تھے۔ اس پر اس شخص نے کس کو چنا اور اس کو کیا فائدہ ہوا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپیر وائی چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ایک گاؤں میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ دونوں غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اس شخص نے کسی دوسری جگہ نوکری کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ کچھ کما کر اپنے گھر کا چولہا جلا سکے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آنی میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں ایک اچھی نوکری کروں گا، تم میرا انتظار کرنا اور میرے ساتھ وفاداری کرنا کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا۔ بیوی نے جواباً کہا کہ تم جاؤ، میری پریشانی نہ کرنا، میں یہاں کچھ کام کر کے گزارا کر لوں گی، تم وہاں دولت کو جمع کرنا تاکہ جب واپس آؤ تو ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ شخص گھر سے نکلا اور کئی میل پیدل چلنے کے بعد ایک کسان سے جا ملا جس کو ایک نوکر کی ضرورت تھی۔ اس طرح جلدی اس کو نوکری مل گئی۔ کام شروع کرنے سے پہلے اس شخص نے کچھ شرائط رکھی کہ جتنا عرصہ ہو سکے میں کام کروں گا، مگر جب گھر جانے کے لیے کہوں تو تم منع نہیں کرو گے، بلکہ مجھے میری اجرت دے کر رخصت کرو گے۔ دوران کام کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، مجھے صرف خوراک اور رہائش دینا، لیکن جس دن میں نے جانا ہوا مجھے ساری تنخواہ دے کر بھیجنا۔ اس نوجوان لڑکے نے 20 سال کام کیا، آخرکار اپنے مالک کو کہا کہ میرا گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا مجھے میری ساری اجرت دو تاکہ گھر جا سکوں۔ اس کسان نے کہا کہ کام سے پہلے ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ تنخواہ کے ساتھ میں تم کو کسی اور چیز کی بھی پیشکش کر سکتا ہوں، لہٰذا اس تنخواہ کے بدلے مشورے کے 3 الفاظ ہیں۔ اگر میں تم کو تنخواہ دوں گا تو پھر یہ نصیحت نہیں، لیکن اگر نصیحت لوگے تو پھر تنخواہ نہیں ملے گی، اب یہ تم پر منحصر ہے۔ یہ شخص ایک کمرے میں چلا گیا اور 2 دن سوچتا رہا۔ آخرکار مالک کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے مشورہ چاہیے۔ مالک نے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ اگر یہ حاصل کرو گے تو 20 سال کی تنخواہ نہیں ملے گی، مگر اس شخص نے زور دیا کہ مجھے نصیحت ہی چاہیے۔ کسان نے کہا تو پھر سنو، زندگی میں کبھی شارٹ کٹ یا آسان راستے کی طرف نہ دیکھنا، کیونکہ شارٹ کٹ ہمیشہ بدقسمتی کا باعث بنتا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی چیز کے بارے میں تجسس نہ کرنا، کیونکہ تجسس کرنا ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تیسرا، زندگی میں کبھی غصے میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ انسان ہمیشہ غصے میں ہی اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد کسان نے آٹے سے بنی ہوئی 3 روٹیاں دی اور کہا کہ 2 راستے میں کھانا اور تیسرا گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ آخرکار 20 سال کی محنت کے بعد یہ شخص اپنی بیوی کے لیے گھر کی طرف چل پڑا جس سے یہ بہت پیار کرتا تھا۔ چند ہی میل چلنے کے بعد ایک اجنبی ملا۔ اجنبی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے بہت دور اس گاؤں میں جانا ہے۔ اجنبی نے مشورہ دیا کہ یہ شارٹ راستہ جاتا ہے، اس پر جاؤ، جلدی پہنچو گے۔ اس پر اس شخص کو کسان کی پہلی نصیحت یاد آئی تو اس نے اجنبی کی باتوں کو درگزر کیا اور عام راستے سے ہی چلنا شروع ہو گیا۔ جب وہ آگے آنے والے ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک عجیب سی خبر سنی کہ ڈاکو نے شارٹ راستے سے آنے والے ایک شخص کو لوٹا اور مار بھی دیا۔ اس کے بعد اس نے سفر جاری رکھا اور دوسرے دن کی شام کے وقت ایک بستی میں پہنچا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ آج اس بستی میں رات گزاروں گا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو عجیب قسم کے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ فوراً اٹھا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ کسان کی دوسری نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی بھی تجسس نہ کرنا۔ وہ واپس لیٹ گیا۔ صبح اٹھا اور اس جھونپڑی کے مالک کو بتایا کہ رات کو میں ڈرا اور بھاگنے والا تھا، مگر ایک نصیحت کی وجہ سے واپس لیٹ گیا۔ اس پر مالک نے بتایا کہ اس نصیحت نے تمہاری زندگی بچائی ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی رات کو باہر اس طرح کسی اجنبی کو دیکھے تو گولی مار دیتا ہے۔ اس شخص نے اپنا لمبا سفر جاری رکھا اور آخرکار گھر آ پہنچا۔ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ اس کی بیوی نے ایک نوجوان لڑکے کو گلے لگایا ہوا تھا۔ اس شخص کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر رکا اور یہ رات گھر کے باہر ہی گزاری۔ جب غصہ کم ہوا تو گھر کے اندر گیا۔ بیوی نے خاوند کو دیکھا تو فوراً گلے لگا لیا، مگر اس شخص نے دور ہونے کی کوشش کی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے، مگر تم نے دھوکہ دیا۔ بیوی ان الفاظ سے حیران ہوئی اور جواب میں کہا کہ میں نے تم کو کیسے دھوکہ دیا؟ تمہارے لیے 20 سال انتظار کرتی رہی۔
इस शख्स ने कहा, ये कौन था जिसके साथ कल तुम गले मिली? बीवी को गुस्सा आया और कहा कि तुम क्या कह रहे हो, ये लड़का हमारा बेटा है। जब तुम घर से गए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी। इसकी उम्र अब 20 साल है। इस पर इस शख्स को अपने मालिक की तीसरी नसीहत याद आई। अपनी बीवी को कहा कि मुझे माफ कर देना। बीवी ने अपने खामद को घर में पाकर फौरन दस्तरख्वां बिछाया। इस शख्स ने तीसरी रोटी निकाली और इसको काटा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसके अंदर सोने के सिक्के थे। उनकी कीमत इसकी 20 साल की उजरत से भी ज्यादा थी। दोस्तों, आप इस किस्से को मनगढ़ंत कहानी समझोगे, मगर इससे हमें एक अजीम सबक मिला है कि कभी भी आसान रास्ता न ढूंढो, हमेशा ज्यादा तजस्सुस न करना और गुस्से में कभी भी फैसला न करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हस्बे रवाए चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आप नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। तब तक फी अमानिल्लाह।